فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. محترم سامعین کرام اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا لائق و زیبا ہے، جنہوں نے ہم اور آپ کو دنیا کے اندر پیدا کیا، بھیجا، عدم سے وجود میں لایا، اور تمام نبیوں پر اللہ رب العالمین کی درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، بہت 2-3 درس سے درس کا عنوان چل رہا ہے موجودہ دور کے بدعات کے تعلق سے۔ موجودہ دور میں بہت ساری بدعتیں ظہور ہو گئی ہیں۔ انہی بدعتوں میں سے جو بہت سرگرمی کے ساتھ لوگ مناتے ہیں اور ان کا چرچا بھی بہت اہم ہو گیا ہے، ان میں ہے قرآن خوانی، قرآن پڑھ کر کے مردوں کو ثواب بخشنا۔ محترم سامعین کرام، ایک سچے محب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتا ہے کہ ہم نبی کے محب ہیں، عاشق تو نہیں کہنا چاہیے، یہ عاشق کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی سلفی عالم کو نہیں سنے ہوں گے کہ وہ نبی کی محبت کے سلسلے میں عاشق رسول کا لفظ استعمال کرتا ہو۔ عاشق نہیں، محب، متبع رسول، محب رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا۔ ہر جو محب ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کی باتوں کو مانے، جس کام سے محبوب نے روک دیا ہو اس سے رک جائے، اور جس کام کو کرنے کا حکم محبوب نے دیا ہو وہ کام کرے۔ یہ ہوتا ہے سچے محب رسول کی پہچان، علامت۔ ایک کتاب ہے یہاں پہ، بہت بہترین کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتیں، نشانیاں۔ کیسے آپ کو پتہ چلے گا، کیسے آپ جانیں گے فلاں آدمی نبی کے محب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے بہت سارے شک ہیں۔ ان میں سے ایک شک یہ ہے کہ نبی کی باتوں کو مانا جائے اور نبی نے جس بات کو روکا ہے اس سے رکا جائے۔ دیکھیے، آج موجودہ دور میں مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، اپنے مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں، یعنی قرآن خوانی یعنی قرآن پڑھ کر کے اس کا ثواب مردوں کو بخشتے ہیں۔ اب یہ رواج، قرآن خوانی کا جو رواج ہے، اب تقریباً ہر جگہ عام ہو گیا ہے، اور عوام اپنے مردوں کو مثال ثواب کے لیے، یعنی اپنے مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن خوانی کے مجلس کو منعقد کرتے ہیں، اور حاضرین مجلس جتنے اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام یا مخصوص پیشہ ور قرآن خواں جیسے جیسے قرآن ختم کر کے پڑھ کر کے اس کا ثواب مردوں کو بخشتے ہیں، یعنی دعا مانگتے ہیں کہ ہم نے جو قرآن پڑھا، جو اس کا ثواب مجھ کو ملا، مجھ کو نہ مل کر کے ہمارے جو مر گئے اس کو دے دینا۔ یہ قرآن کے اس آیت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جو انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کام آپ نے کیا ہے، مزدوری آپ نے کی ہے تو اجرت آپ کو ملے گی نا، تنخواہ پگار آپ کو ملے گا، کیونکہ محنت آپ نے کی ہے۔ تو قرآن خوانی، قرآن زندہ لوگ پڑھ رہے ہیں،
ثواب زندوں کو ملے گا نا، مردوں کو نہیں ملے گا نا۔ قرآن جو پڑھے گا ثواب اسی کو ملے گا نا۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، ثواب مردوں کو پہنچے، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہوا؟ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اپنے ثواب کو ہدیہ کرنا، اپنے ثواب کو ہدیہ کرنا۔ ہم ثواب کا اہدا کر رہے ہیں، اپنے مردوں کا اہدا کر رہے ہیں۔ ہدیہ کب ہوتا ہے؟ جب ثواب محسوس کی ہوئی چیز نہیں ہے، ایسی چیز نہیں کہ آپ ثواب کو محسوس کریں، یا ثواب کوئی دیکھی جانے والی چیز یا کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، ٹھوس پدارتھ نہیں ہے۔ جب آپ ثواب کو محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں، ثواب کو آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، تو کیسے آپ ادھر پلٹیں گے؟ ثواب آپ کو ملے گا تبھی نہ آپ اس کو ادھر پلٹیں گے، یا آپ کو اس بات کا پختہ یقین ہو جائے کہ ہمیں اللہ نے ثواب دے دیا ہے، تبھی نہ ثواب پلٹیں گے دوسرے کو۔ دوسری بات یہ ہے، ثواب یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہوتا ہے، اس میں عامل کا، جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ عمل کر رہا ہے تو اس کو بولتے ہیں عظیم عامل، کام کو عمل اور کرنے والے کو عامل۔ تو قرآن جو پڑھ رہا ہے وہ عامل ہوگا، تو اس میں ثواب کو عدلنے یا بدلنے یا کسی کی طرف پھیرنے کا عامل کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ انعام دینے والے کے اختیار میں ہے کہ وہ آپ کو دے چاہے نہ دے۔ تو آپ اپنے انعام کو دوسرے جو کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں عامل کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی تصرف نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عمل بدلہ ہے جزا کا۔ عمل کی جزا جو ہوتا ہے، ثواب جو ہوتا ہے، انعام جو ہوتا ہے، یہ عمل کرنے والے کے مطابق ہے۔ جیسے لوگ عمل کریں گے ویسے اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کا جو وہ کرتے تھے دنیا میں۔ ہم قرآن پڑھ کر کے یہ ثواب مجھ کو ملا ہے، ہم اس کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو ثواب کا ہدیہ کرنا، یہ اس کو کہتے ہیں قیاس مع الفارق۔ ایسا قیاس کرنا، ایسا اندازہ لگانا بالکل غلط ہے۔ اب ثواب کا ہدیہ کرنے کی دلیل لوگوں نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ روزے اور حج میں، حج اور روزے میں جو نیابت کی بات آئی ہے کہ اگر کوئی آدمی زندگی میں اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، لیکن حج فرض ہو جانے کے بعد انہوں نے حج نہیں کیا اور انتقال کر گیا، تو اس کا ولی، اس کا بیٹا جو اس سے قریبی رشتہ دار ہو، اس کی طرف سے حج کر دے، اس کا حج ادا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مالی عبادت۔ یہ کون عبادت ہے؟ مالی عبادت۔ اسی طرح روزے میں بھی نیابت ہے، لیکن کب؟ جب جس کی طرف سے آپ روزے رکھ رہے ہوں وہ آدمی مر چکا ہو، منوب ان ہو۔ جس کی طرف سے آپ نیابت کر رہے ہیں روزے میں، وہ آدمی زندہ نہ ہو۔ روزے میں نیابت کی سب سے بڑی شرط یہ ہے جس کی طرف سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں وہ دنیا میں زندہ ہی نہ ہو۔ تو اسی طرح قرض کے تعلق سے جو حدیثیں آئی ہیں، مالی عبادت کے تعلق سے جو حدیثیں آئی ہیں، ان تمام کو لے کر کے بناتے ہیں دلیل۔ جبکہ نیابت اور اہدا دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نیابت میں کیا کرتا آدمی؟ اپنے آپ کو دوسرے کے قائم مقام میں رکھتا ہے، کام تو وہی کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ میں رکھتا ہے۔ جیسے ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک آدمی حج کر رہا تھا کہ لبیک عن شبرما، میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوں، یا دل میں نیت کرتا ہے کہ میں فلاں کی طرف سے حج کر رہا ہوں، یا حج بدل جو دوسرے کی طرف حج کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنا حج کرے۔ یہ نیابت میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی اپنے آپ کو دوسرے کے قائم مقام میں رکھتا ہے۔ لیکن اہدا میں کیا ہے؟ اہدا میں کام اپنی طرف سے کرتا ہے، قرآن اپنی طرف سے پڑھتا ہے، حج اپنی طرف سے کرتا ہے، اور بعد میں کہتا ہے اللہ ہم نے جو حج کیا ہے یا جو ہم نے نیک کام کیا ہے اس کا ثواب مجھے نہ دے کر کے اس کو دیں گے۔ فرق سمجھ آ گیا؟ کتنی فرق ہے؟ یہ ثابت نہیں ہے اور وہ ثابت ہے۔ مالی عبادت میں نیابت ثابت ہے، حج میں نیابت ثابت ہے،
روزے میں نیابت ثابت ہے لیکن اہدا کا ثبوت نہیں ہے. یہ آج کل عوام میں ہو رہا ہے. اس رسم نے یعنی قرآن خوانی کی رسم نے اب یہ پیشہ کا شکل اختیار کر دیا ہے. اب ہر جگہ میلاد خاں کی طرح، میلاد خاں مطلب جو میلاد کرتے ہیں جو مولانا، میلاد خاں کی طرح قرآن خاں بھی اب ہر جگہ بسہولت پائی جاتی ہے. اور قرآن خوانی کی اجرت یعنی قرآن خوانی کی اجرت جو کرایہ ہوتا ہے یہ قرآن خوانوں کی حیثیت کے مطابق گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے. جیسے جیسے حفاظ لائیں گے، جیسے پڑھنے والے لائیں گے ویسے آپ کو دینا پڑے گا. جیسے معمولی بچے گھر لے آئیں گے تو کام کرا لیں گے اسی طرح سے. اسی طرح اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آج کل کے جتنے بھی دینی مدارس ہیں، کچھ گروہ کے مدارس کو چھوڑ کر کے جتنے بھی دینی مدارس ہیں اور ان کے مسکین طلبہ اور ان میں پڑھانے والے حفاظ قرہ، ان کی روزی روٹی کا ایک مخصوص ذریعہ قرآن خوانی میں بن گیا ہے. اور اس سے بھی بڑی عجیب اور حیرت بات یہ ہے کہ بڑے بڑے مدارس، بین الاقوامی شہرت یافتہ مدارس، دارالعلوم آئے دن ختم قرآن، ختم خواجگان کی مجلس منعقد کرتے ہیں. یہ کیوں؟ مردوں کو ثواب بخشنے کے لیے، جبکہ صحیح کتاب و سنت سے بالکل ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ثواب بخشنے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے جن جن امور کا ذکر کیا ہے، جن جن کام کو ذکر کیا ہے، ان میں قرآن خوانی کا ذکر کہیں نہیں ہے. نہ ہی اس کا وجود عہد صحابہ میں تھا، نہ عہد تابعین میں تھا، نہ عہد تبع تابعین میں تھا. صحابہ کے دور میں اس کا وجود نہیں تھا، تابعین کے دور میں اس کا وجود نہیں تھا، تبع تابعین کے دور میں اس کا وجود نہیں تھا. جتنی اہمیت اس مسئلے کو اب دے دی گئی ہے اتنا ہی یہ غیر اہم تھا. خیر القرون کے اندر وہ صدیاں جو سب سے بہتر صدی مانی جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، اس کے بعد والا زمانہ، اس کے بعد والا زمانہ. ان تمام زمانوں میں یہ چیز اتنی اہمیت نہیں تھی جتنی اہمیت اب اس کو دے دی گئی ہے. اور جتنا چرچا اس کا اب ہو گیا ہے اتنا ہی یہ گمنام تھا صحابہ کرام کے دور میں. تابعین کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس کو. اگر اس چیز کی، قرآن خوانی کی شریعت کے اندر ذرا سی بھی اہمیت ہوتی، ذرا سی فضیلت ہوتی تو ضرور بھی ضرور شاعر علیہ السلام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں ضرور کچھ فرماتے ہیں. لیکن آپ اپنے قرآن و حدیث کو آپ پڑھ ڈالیں، چھان ڈالیں، کہیں بھی قرآن خوانی یعنی پیشے میں کرائے میں قرآن پڑھنے کا ثبوت نہیں ملے گا. مزے کی بات تو یہ ہے آپ اجرت پر قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو ثواب ہی نہیں ملے گا. ارے ثواب ملے گا تبھی نا آپ ادھر پلٹیں گے. آپ اجرت پر قرآن پڑھ رہے ہیں، کرائے میں قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کا ثواب ملے گا. کیا کرائے میں قرآن پڑھنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے؟ آپ کا ثواب ہی نہیں ملے گا. پہلی بات ہے کہ ثواب ادھر دینے کی باتیں نہیں، دور کی بات ہے. آپ کو ثواب ہی نہیں مل رہا ہے تو ادھر کیسے کریں گے؟ تو اجرت پر پہلی بات یہ اجرت پر قرآن پڑھنے کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، ثبوت ہے ہی نہیں. اسی بات اسی نقطے کو اگر آدمی سمجھ جائے تو یہ پورا مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے قریبی لوگ جو مرنے والے کے جو قریبی ہوتے ہیں، جو رشتے دار ہوتے ہیں، وہ قرآن پڑھے کہ نہ پڑھے، وہ بھی نہ پڑھے. کیونکہ قرآن میں کیا ہے؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کرتا ہے. اس میں آپ کر رہے ہیں، ثواب آپ کر رہے ہیں، قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، ثواب آپ کو ملے گا، اس کو نہیں ملے گا، چاہے آپ قریبی ہو یا کچھ بھی ہو. لیکن اگر مرنے والے کا اگر کوئی لڑکا لڑکی ہے، ان کے بچے ہیں، ان کے بچے
والدین کے وصیت کے بغیر یا وصیت والدین نے وصیت کیا ہو یا نہ کیا ہو، کوئی بھی کام اگر مرنے والے کے بچے کر رہے ہیں تو ان کو ثواب ملے گا۔ اگر آپ ان کے نام لے کر کے قرآن نہ بھی پڑھیں، آپ خود کے لیے نیک عمل کر رہے ہیں، خود آپ نماز پڑھ رہے ہیں، خود روزہ رکھ رہے ہیں، اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ اسی نے ہی آپ کو اچھی تربیت کی ہے۔ اسلامی ڈھانچے میں آپ مرنے والے نے آپ کو ڈھالا ہے، آپ کے والدین نے ہی آپ کی پرورش کی ہے، تو آپ جب تک جمے رہیں گے سیدھی راہ پر، اسلام پر، ان کو ثواب ملے گا۔ کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ انسان کی سب سے بہترین کمائی اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور بچے جو ہوتے ہیں، اولاد جو ہوتے ہیں، یہ کمائی ہوتے ہیں والدین کے۔ بچے جو بھی کریں، وصیت والدین نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، کوئی بھی کام کریں نیک کام، ثواب پہنچے گا والدین کو۔ اس لیے بہت سارے پرانے اہل حدیث اس نقطے کو بھی نہیں جانتے ہیں، وہ بھی اپنے مرنے والے گھر میں قرآن پڑھتے ہیں کہ ہم تو ان کے لڑکے ہیں، ہم کسی کو نہیں پڑھواتے ہیں بلا کر کے، ہم خود پڑھ رہے ہیں۔ تو نام لے کر کے پڑھنا کہ ہم دادا کے نام سے قرآن پڑھ رہے ہیں، دادی کے نام سے قرآن پڑھ رہے ہیں، پہلی بات کسی کے نام پر قرآن پڑھ نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ امت مسلمہ اتنے نادان ہے، قرآن کو اللہ نے زندوں کے لیے بھیجا ہے۔ کس کے لیے بھیجا؟ زندوں کے لیے، کہ زندہ آدمی اس کو پڑھے، زندہ آدمی اس کو دستور حیات بنائے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرے، لاگو کرے، اس کے اصول کو اپنائے، اس میں جو احکام ہے اس کو کرے، جو منہیات ہے اس کو رکے، اس سے رکے۔ مرد زندوں کے لیے آیا ہے، لیکن ہم اور آپ نے اس کو مردوں کے لیے کر دیا ہے۔ انسان اتنا نادان اور بیوقوف ہو جاتا ہے کہ انسان قرآن اللہ نے بھیجا ہے، قرآن پڑھو تاکہ تم طاقتور بنو گے، تمہاری روح زندہ رہے گی، تم زندہ رہو گے، زندہ قوم رہو گے۔ لیکن بڑے مسئلے کی بات تو یہ ہے کہ قرآن پڑھا جاتا ہے مرنے والے کے سامنے تاکہ تم جلدی مر جاؤ، تاکہ تم آسانی سے مر جاؤ۔ سورہ یاسین جو پڑھا جاتا ہے مرنے والے کے پاس کیوں پڑھا جاتا ہے؟ تاکہ وہ آسانی سے مر جائے، اس کو مرنے میں تکلیف نہ ہو۔ دیکھیے قرآن اللہ نے کہا کہ تم قرآن سے زندگی پاؤ، اپنی روح کو زندہ کرو، ایمان کو تازہ کرو، اور یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ حدیث جلدی مر جاؤ۔ کیا بےوقوفی کی حد دیکھیے، نادانی کی حد دیکھیے۔ دوسری بات یہ کہ جس حدیث کے اندر یہ ہے کہ تم اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو، وہ حدیث صحیح ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جب جاسوسی کا عالم ہوتا ہے، مرض الموت کا عالم ہوتا ہے، تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے، مریض جو مرنے والا ہوتا ہے گندے وندے جگہ میں رہتے ہیں، جو فرشتے کے آنے میں دقت ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے مرنے والے کی روح بھی جانے میں دقت ہوتی ہے، کبھی کبھار روح نہیں جاتی ہے۔ ایک آدمی سنا رہا تھا کہ میری نانی مرنے والی تھی، لیکن جب تک اس روح میں تھی روح پرواز نہیں ہوئی، جیسے ہی ہم لوگوں نے اس کو وہاں سے ہٹایا اور صاف جگہ میں کیا، ترنت روح پرواز ہو گئی ہے۔ کیا معلوم چلا کہ فرشتے جو ہوتے ہیں گندی جگہوں میں بمشکل آتے ہیں، بہت کراہٹ کے ساتھ آتے ہیں۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے مردوں کو صاف جگہوں میں رکھو، اس کی جگہوں کو پاک صاف کرو، اور اس کے پاس بیٹھ کر کے کلمہ پڑھو۔ اس کو پڑھنے کے لیے نہ کہو، تلقین کا مطلب ہوتا ہے اس کے پاس اگر کلمہ پڑھو گے یا اس کے لیے استغفار کرو گے تو فرشتے آمین کہیں گے تمہارے دعا پر۔ جتنے فرشتے حاضر ہوتے ہیں وہ سب تمہارے استغفار پر آمین کہیں گے۔ یہ چیز کرنے کے بجائے جو ثابت ہے یہ نہیں کرتے، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، جس سے ہو سکے اس کو گناہ ملتا ہو کہ تم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہی نہیں۔ تو ہم لوگ انجانے میں، نادانی میں اپنے مرنے والوں کو تکلیف دے دیتے ہیں اور ہم لوگ کو احساس نہیں ہوتا ہے۔
اس کے پاس کلمہ پڑھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں اسے بھی شوق ہو جائے کلمہ پڑھنے کا، یا نیک کام کریں گے، دعا کریں گے، ہو سکے وہ بھی آمین کہہ دے، یا وہ جو آپ دعا پڑھ رہے ہیں ہو سکے وہ بھی اپنی زبان پر اس کو چلائے۔ اگر آپ ایسے وقت میں اس کو کلمہ پڑھنے بولیں گے تو کچھ پریشانی کے عالم میں ہوتے، ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ انکار کر دے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا پڑھنے کی مت کہو، صرف اس کے پاس پڑھا کرو کلمہ، تلقین کیا کرو تاکہ سن کر کے وہ بھی پڑھ لے اور اس کی موت کلمہ توحید پر ہو جائے۔ یہ کام کرنے کے لیے اللہ پڑھنے لگتے ہیں کہ سب نادانی و جہالت کی بنا پر ہے اور حق مجلس میں نہ آنے کی وجہ سے۔ مردوں کو ثواب پہنچانے کے 3 طریقے قرآن و سنت میں ہیں۔ پہلی چیز ہے دعا، دوسری چیز ہے صدقہ جاریہ، تیسری چیز ہے نیابت۔ ان تمام کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے ایک ایک درس میں، لیکن آج ہم دعا کے بارے میں تفصیل سے جان لیتے ہیں۔ دیکھیے، مرنے والا میت اگر کافر و مشرک نہ ہو تو اس کے حق میں دعا کرنا مسنون ہے، یعنی سنت سے ثابت ہے۔ والدین بچے کی دعا، اولاد کی دعا، نیک اولاد کی دعا والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے لیے قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما من مسلم عبد يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثله۔ مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی بندہ مسلم، کوئی بھی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے دعا پر آمین کہتا ہے اور کہتا کہ تیرے لیے بھی وہی ہو جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ کوئی بندے مسلمان آدمی اگر اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کر رہا، آپ کا دوست مسلمان یہاں نہیں ہے، آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو آپ کے کندھے کے اوپر جو کرامن کاتبین ہیں، جو فرشتے، وہ اس دعا پر آمین کہتا ہے، اور وہ فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ آپ کے لیے بھی وہی چیز ہو جس کا تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک مسلمان بھائی کی غائبانہ دعا دوسرے مسلمان بھائی کے لیے قبول ہوتی ہے، اور مرنے والا اگر کافر و مشرک نہ ہو تو اگر تمام مسلمان اس مرنے والے کے حق میں اگر دعا کرے تو اس مرنے والے کے حق میں پہنچتا ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اگر مر گیا ہو اور اس کے نماز جنازے میں 40 لوگ ایسے شرکت کیے ہوں کہ وہ 40 لوگ کبھی بھی اپنی زندگی میں شرک نہ کیے ہوں، یہ 40 لوگ اگر مرنے والے کے حق میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، تو ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ اگر 40 لوگ توحید پرست ہو، پکے موحد ہو، اور کسی مرنے والے کے جنازے میں شریک ہو جائیں، اور وہ 40 لوگ اگر مرنے والے کے حق میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان 40 کی دعا اس کے حق میں قبول کرے گا۔ یہی چیز ہے نا، یہی چیز کو ہم لوگ اٹھا کر کے فٹ کر دیے ہیں بابا پر کہ بابا اگر دعا کریں کسی مرنے والے کے حق میں تو دعا پوچھے۔ ارے یہ عام آدمی کی بات ہے۔ اگر عام آدمی توحید پرست ہے، پکا موحد ہے، تو وہ اگر دعا بھی کرے کسی کے لیے، کسی مرنے والے کے لیے یا کسی زندہ آدمی کے لیے کرے تو دعا قبول ہو سکتی ہے۔ یہ عام چیز کو ہم رب نے خاص کر دیا ہے، کسی خاص لوگوں کو فٹ کر دیا ہے نادانی جہالت کی بنا پر۔ اسی طرح مسلم کی دوسری حدیث ہے، حدیث راوی ابو درداء ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ام درداء نے اپنے داماد صفوان سے کہا کیا اس سال تمہارا حج کرنے کا ارادہ ہے؟ تو ام درداء کے داماد صفوان نے کہا ہاں۔ تو ام درداء نے کہا تب تو ہمارے لیے بھی اللہ سے خیر و بھلائی کی دعا کرنا
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان بھائی کی غائبانہ دعا، مسلمان بھائی کی دعا مسلمان بھائی کے لیے قبول کی جاتی ہے۔ وہ جب بھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی ہر دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اور فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ تمہارے لیے بھی وہی ہو جو تم اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ ام دردہ اپنے داماد سے پوچھ رہے ہیں کیا تمہارا اشکال حل کرنے کا ارادہ ہے؟ بولا ہاں۔ بولا تب تو تم ہمارے لیے خیر کی دعا کرنا، کیونکہ اللہ کریم فرماتے تھے کہ مسلمان بھائی کی دعا مسلمان بھائی کے لیے قبول کی جاتی ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کی دعا غائب مسلمان کے لیے، جو مسلمان یہاں نہیں ہے، اس کے لیے قبول کی جاتی ہے، اور یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ حق ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خیر و بھلائی کے لیے دعا کرے۔ یہاں تو اپنے لیے دعا کرنے کی فرصت نہیں، دوسرے کے لیے تو چھوڑیے۔ مسلمانوں کی حالت آج یہ ہو گئی ہے، جو ثابت اور منسوخ چیزیں ہیں وہ چھوڑ کر کے غیر ثابت اور غیر منسوخ چیزوں پر ہمارا عمل ہو رہا ہے۔ اسلام، صحیح اسلام کو چھوڑ کر غیر اسلام پر عمل کر رہے ہیں، نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح زندوں کی دعا مردوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اور زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے بہترین تحفہ استغفار ہے۔ زندوں کے لیے، زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے بہترین تحفہ کیا ہے؟ استغفار ہے۔ کوئی زندہ آدمی اس کے حق میں استغفار کرے۔ اس تعلق سے عائشہ کی حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں کہیں چلے گئے، جب ہم نے بستر ٹٹولا تو اللہ کے نبی کو نہیں پایا۔ عائشہ جب اللہ کے نبی واپس آئے، عائشہ کہتی ہیں آپ کہاں گئے تھے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں بقی جاؤں اور اہل بقی کے حق میں دعائیں مغفرت کروں۔ نبی نے کیا کہا کہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم آیا تھا کہ میں بقی، جنت البقی جو کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں جنت البقی نہیں کہنا چاہیے، بقی میں مدینہ میں قبرستان، مدینہ میں قبرستان، اس کا نام بقی ہے۔ بقی جائیے اور وہاں جو مدفون ہیں ان کے حق میں دعا خیر کیجیے۔ کیا ثابت ہوا کہ زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے بہترین تحفہ کیا ہے کہ زندہ آدمی اس کے حق میں استغفار کرے۔ اس کی کتنی اہمیت ہے ایک حدیث سے ثابت ابھی معلوم ہو جائے گا کتنی اہمیت ہے۔ حدیث چلائی عبداللہ بن عباس سے، فرماتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مردہ آدمی، میت قبر میں پانی میں جو ڈوب جاتا ہے یا اس کو فریاد کرتا ہے اس کی طرح ہوتا ہے۔ میت قبر میں پانی میں ڈوب جانے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، اور وہ انتظار کرتا ہے دعا کا کہ کوئی دعا اس کی ماں کی طرف سے، اس کے باپ کی طرف سے، اس کے بھائی کی طرف سے یا اس کے کسی دوست کی طرف سے پہنچے۔ جب اسے کوئی دعا پہنچ جاتی ہے تو اس دعا کو وہ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں سے وہ دعا اس کے لیے محبوب ہوتی ہے۔ اور زندوں کی دعا کی وجہ سے، یعنی زمین والوں کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو، مردوں کو پہاڑوں کے برابر اجر دیتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مردوں کے لیے زندوں کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ زندوں کا ان کے لیے استغفار کرنا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے تشبیہ دی ہے، اگر پانی میں آپ ڈوب جائیں یا کسی مصیبت میں پڑ جائیں، آپ پکارتے کہ نہیں پکارتے ہیں؟ اس پکار میں اس لفظ کے اگر کوئی آپ کو بچاتا ہے، کوئی سہارا دیتا ہے، تو اس وقت اس موقع پر آپ کو اس آدمی کی مدد کرنا آپ کے نزدیک سب سے بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں وہ چیز آپ کو پسندیدہ ہوتی ہے کہ یہ آدمی ذرا مجھے بچایا، اس آدمی کے احسان کو کبھی آپ نہیں بھولتے زندگی میں۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟
جب آدمی قبر میں ہے وہ انتظار کر رہا ہے کون میرے حق میں دعا کرے گا، کون میرے حق میں دعا کرے گا، ماں دعا کرے گی، باپ دعا کرے گا، بھائی کرے گا، دوست کرے گا۔ جہاں ہم دعا کرنے کے بجائے اس کے نام پر قرآن خوانی پڑھ رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں جس سے اس کو کچھ فائدہ نہ ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور گناہ دے دے کہ تمہارے صحیح پرورش نہ کرنے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اللہ پھر پکڑے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر والے کے چرواہا ہے، اپنے گھر والے کی طرف سے نگراں ہے۔ اس سے پوچھ تاچھ کی جائے گی کہ تم نے اپنے ماتحتوں کو صحیح تعلیم دی کہ نہیں دی۔ اگر مرنے والا جانکار رہا ہوگا تو اس بات سے نہیں منع کیا ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد تم قرآن مت پڑھنا میرے نام پر، اور پڑھ رہا ہے تو ایک طرح ثواب اس کو گناہ ملے گا نا ایک طرح سے۔ کیا وہ کس چیز کا متلاشی ہے، کس چیز کا انتظار کر رہا ہے وہ، اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ کتنی تکلیف دے رہا ہے اپنے مردوں کو، اپنے میت کو، لیکن مجھے ہم لوگ کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا پہلے پڑھو، جب پڑھ لو تو بہت ساری چیزیں تمہارے اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح اسی تعلق سے ایک اور حدیث دعا کے تعلق سے حدیث کر رہی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند کرتا ہے، تو وہ آدمی بولتا ہے اے اللہ مجھے یہ درجہ کیوں مل رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہارے نیک اولاد کی استغفار کی وجہ سے، تمہارے بچے کی استغفار کی وجہ سے تم کو جنت میں مقام مل رہا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ وہ خود پوچھتا ہے مردہ میت، اے اللہ یہ مقام مجھے کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہارے لڑکے نے تمہارے لیے استغفار کیا ہے، اس لیے دیا جا رہا ہے۔ ان تمام حدیثوں کو ہم چھوڑ دے رہے ہیں علم نہ ہونے کی بنا پر۔ کتنی اہم چیزیں ہیں جو ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے استغفار کی وجہ سے ہمارے والدین کو، ہمارے پرکھوں کو جنت میں اونچا مقام مل رہا ہے، یا قبر کے عذاب میں کچھ آسانی ہو جاتی ہے۔ وہ کام کرنے کے بجائے ہم ایسے ایسے کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے عذاب میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ ہم لوگ کے حساب نہیں۔ تو یہ ہے زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے سب سے بہترین تو ہوگا ان کے لیے استغفار کرنا، دعائے خیر کرنا۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، استغفار کے لیے قبرستان جاتے ہیں۔ ارے بھائی استغفار آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں، مسجد سے بھی کر سکتے ہیں، گھر سے بھی کر سکتے ہیں، آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں اپنے مردے کے لیے استغفار۔ قبرستان جانے کا خاص وجہ، مین وجہ اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے موت یاد آنا۔ دلوں کو دل نرم ہو جاتا ہے قبرستان جانے سے، دل کی جو سختی ہے اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے قبرستان جانے کی۔ استغفار تو کہیں سے بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن آج کل دیکھیے اہل حدیثوں میں ٹائم خاص کر لیے ہر جمعہ کے دن جاتے ہیں۔ بھائی اب ایک جگہ ہزاروں آدمی جائیں گے، وہاں آپ کا دل نرم نہیں پڑے گا نا۔ ارے کبھی کبھار ایک دن چلے گئے، سنگراتے میں چلے گئے، وہاں دیکھ کر کے ہم کو یہاں بھی آنا ہے ایک دن، شہر خموشہ ہے، وہ شہر خموشہ میں جا کر کے اتنا شور و گل کرتے ہیں کہ اس کا منع پڑ جاتا ہے۔ اس جمعہ کو کوئی آدمی مجھے لے گیا تھا ابراہیم روزہ کے پاس، کیا قبرستان ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ابراہیم روزہ ہی قبرستان ہے۔ وہ قبرستان ہے، ہر جمعہ کے لوگ جاتے ہیں، ان میں سے ایک حدیث بھی جاتا ہے۔ ان کو میں کہا کہ بھائی استغفار تو آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں، یہ ہر جمعہ کے روز پابندی کے ساتھ ہر جمعہ کے لیے آنا۔ جواب میں بولتا ہے کہ جمعہ کو میری چھٹی ہوتی ہے یا مجھے ٹائم مل جاتا ہے۔ ہماری اپنے بڑوں کے لیے، اپنے اجداد کے لیے استغفار کرنا، یہ تو آپ کے نزدیک سب سے بڑا کام ہونا چاہیے۔ اس کے لیے فرصت نکال کر کے قبرستان جانا چاہیے، لیکن جو ٹائم مل رہا ہے اسی ٹائم میں آپ جا رہے ہیں، وہ بھی استغفار کو آپ نے کوئی اہمیت نہیں دیا ہے۔ 2 دن چھٹی کی ہے، آپ چھٹی کی ہے 4 دن، تو چھٹی میں قبرستان نہیں گئے آپ،
اب جمعہ کے دن جا رہے ہیں، استغفار کے لیے چھٹی کیجیے ایک دن اور وہاں جائیے، معلوم ہوگا کہ ہاں آپ نے استغفار کے لیے صرف چھٹی کیا ہے ایک دن۔ یہ پابندی ایک سسٹم بنا لی ہے لوگ کہ جمعہ کے روز قبرستان جانا۔ کسی نے اللہ کے نبی نے پہلے منع کیا تھا، پہلے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا جانے سے، قبرستان جانے سے، پھر بعد میں اجازت کی تھی کہ قبرستان اس لیے جاؤ کیونکہ وہاں جانے سے موت یاد آتی ہے، بس یہی وجہ ہے، موت یاد آتی ہے۔ اگر موت آپ کو یاد آ رہی ہو، کبھی کبھار آپ چلے جائیں، انہیں استغفار تو کہیں سے بھی ہو سکتی ہے۔ مردوں کو ثواب پہنچانے کے تعلق سے دوسرا طریقہ کیا ہے؟ نیابت۔ نیابت کیا کہتے ہیں؟ مردوں کی طرف سے کوئی آدمی نائب بن کے کام کرے، اس کو کہتے ہیں نیابت، کسی کی طرف سے نائب بن کر کام کرنا۔ نیابت کے تعلق سے کچھ چیزیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، جو آدمی نیابت کر رہا ہو اس کے اندر نیابت کی اہلیت موجود ہو، کیونکہ احادیث نیابت، کتنے بھی حدیثیں نیابت کے تعلق سے آئی ہیں، ان تمام میں نیابت کے لیے یا تو بچے کا ذکر ہے، یا ولی کا ذکر ہے، یا قریبی رشتہ دار کا ذکر ہے۔ اجنبی کی نیابت قابل قبول نہیں، اجنبی کی نیابت کے تعلق سے کوئی دلیل نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے نیابت صرف مسلمان ہی کی طرف سے کی جا سکتی ہے، کافر کی طرف سے نیابت نہیں ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، بخاری مسلم اور دیگر جو صحیح احادیث ہیں ان حدیثوں میں صرف دو چیزوں میں نیابت کرنے کا ثبوت ہے، حج اور روزہ۔ حج اور روزہ کے علاوہ کسی بھی نیک کام میں کسی کی طرف سے آپ نیابت نہیں کر سکتے ہیں۔ حج کیا ہے؟ عبادت مالیہ ہے، مالی عبادت۔ حج کیا ہے؟ مالی عبادت ہے۔ روزہ کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے۔ تو حج میں نیابت کرنے کے لیے اگر آپ زندے کی طرف سے اگر نائب کا کام کر رہے ہیں، نائب بن رہے ہیں، تو زندہ آدمی کی طرف سے نیابت کب کی جاتی ہے کہ آدمی زندہ تو ہو لیکن اتنا مجبور اور معذور ہو کہ خود سے اپنا فرض ادا نہ کر سکتا ہو، خود سے اپنا فرض ادا نہ کر سکتا ہو، تو آپ اس کی طرف سے آپ نیابت کر سکتے ہیں۔ اور حج میں نیابت کرنے کے لیے کیا ہے کہ روزے میں نیابت کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کی طرف سے آپ روزہ رکھنا چاہیں اس کا فوت ہو جانا ضروری ہو۔ اللہ کے نبی کی حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ فضل بن عباس اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، عربی میں اس کو ردیف بولتے ہیں، ہم لوگ بیٹھتے ہیں نا موٹر سائیکل میں آگے پیچھے، جب پیچھے والے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ تو فضل بن عباس اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک عورت آتی ہے تو فضل بن عباس عورت کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور وہ عورت اس کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو فضل بن عباس کے چہرہ ادھر موڑ دیا۔ وہ عورت پوچھتی ہے اللہ کے نبی، اللہ نے حج فرض کیا ہے، مسلمانوں پر اللہ نے جو طاقت رکھتا ہو اس پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، اور میرے والد بھی ایسے ہی آدمیوں میں سے ایک آدمی ہے، ان پر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی ہے کہ وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتے ہیں، سواری پر بیٹھ نہیں سکتے ہیں، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی طرف سے حج کر۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ جس کی طرف سے اس کی بیٹی حج کر رہی ہے وہ آدمی زندہ تو ہے لیکن مجبور اور معذور ہے، حج پر نہیں جا سکتا ہے یا سواری پر بیٹھ نہیں سکتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جس کی طرف سے آپ حج کریں آپ پہلے اپنا حج کیے ہو۔ باتیں بہت ساری ہیں، اخیر میں دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو ان قیمتی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
کہا بھائی مل گیا